سورہ رعد کی آیت نمبر 8، سورہ رعد کا دوسرا رکوع اور 13ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے، یعنی نر ہے، مادہ ہے، ایک ہے یا ایک سے زائد ہے، اللہ جانتا ہے۔ وما تغید الارحام وما تزداد، اور پیٹ جو کچھ گھٹتے اور بڑھتے ہیں اللہ جانتا ہے، یعنی مدت میں کس کا حمل جلدی وضع ہوگا، کس کا دیر میں، یہ اللہ جانتا ہے کہ کس بچے کی ولادت جلدی ہوگی، کس کی تاخیر سے ہوگی۔ حمل کی کم سے کم مدت جس میں بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکے وہ 6 ماہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اور اسی کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قائل ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں یہ جو فرمایا گیا وما تغید الارحام وما تزداد، پیٹ جو کچھ گھٹتے اور بڑھتے ہیں اللہ جانتا ہے، تو مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مراد پیٹ کے گھٹنے اور بڑھنے سے بچے کا قوی ہونا اور مکمل ہونا مراد ہے، اور ناقص ہونا مراد ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے پاس ایک مقدار سے ہے، یعنی اللہ نے ہر ایک کی ایک مقدار مقرر کی ہے، اس سے گھٹ اور بڑھ وہ چیز نہیں سکتی۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا، سب سے بڑا، بلندی والا۔ اللہ پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کبیر ہے، سب سے بڑا ہے، متعال ہے، بلندی والا ہے، ہر نقص سے وہ پاک ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہیں جو تم میں بات آہستہ کہے اور جو آواز سے کہے، یعنی تم دل میں کوئی بات سوچو، آہستہ بات کہو، اونچی آواز سے کہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ، اور جو رات میں چھپا ہے، وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور جو دن میں راستہ چلتا ہے، یعنی دل کی چھپی باتیں اور زبان سے باعلان کہی ہوئی باتیں، اور رات کو چھپ کر کیے ہوئے اعمال، اور دن کو ظاہر طور پر کیے ہوئے سارے کام، سب اللہ جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے اور پیچھے۔ یحفظونہ من امر اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بخاری شریف و مسلم شریف میں ہے کہ تم میں فرشتے باری باری آتے ہیں، رات اور دن میں نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ نئے فرشتے رہ جاتے ہیں، اور جو فرشتے رہ چکے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، یعنی جو فرشتے نماز عصر میں آئے ہیں وہ فجر تک رہتے ہیں، پھر فجر کو یہ چلے جاتے ہیں، اس وقت نئے فرشتے آ جاتے ہیں جو عصر تک رہتے ہیں۔ تو یہ نئے آنے والے اور پرانے جو پوری رات سے ہیں یا پورے دن سے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یعنی فجر کے وقت میں دونوں فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور عصر کے وقت دونوں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔
نئے فرشتے رہ جاتے ہیں اور جو فرشتے رات یا دن گزار چکے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ تم میں فرشتے باری باری آتے ہیں رات اور دن میں، اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ نئے فرشتے رہ جاتے ہیں اور جو فرشتے رہ چکے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے پایا اور نماز پڑھتے چھوڑا۔ اس لیے فجر کی نماز اور عصر کی نماز، یوں تو ساری نمازیں بڑی اہم ہیں، لیکن فجر اور عصر کی نماز یہ فرشتوں کی جمع ہونے کا وقت ہے۔ دوسرا یہاں فرمایا گیا کہ اللہ کے حکم سے یہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ حفاظت پر مامور ہے جو سوتے جاگتے جن اور انسانوں اور تکلیف دینے والے جانوروں سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور ہر ستانے والی چیز کو اس سے روک دیتا ہے۔ ہاں، جس کا پہنچنا اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، تقدیر میں لکھا ہے، وہ چیز پہنچتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں۔ یعنی گناہ میں مبتلا ہو کر انسان اپنی حالت نہ بدلے اس وقت تک نعمت نہیں بدلتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو دوام حاصل ہو، تو گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور جو نیک کام کر رہے ہیں ان کو ہمیشہ کریں اور اس میں اضافہ کریں۔ بس اوقات انسان کو معلوم نہیں ہوتا، وہ مثلا روٹی کا ایک ٹکڑا کسی کو دیتا ہے، پابندی سے دے رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے، وہ روٹی کا ٹکڑا بند کرتا ہے، روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم جو اچھے کام کر رہے ہیں ان اچھے کاموں کو نہ چھوڑیں، ان میں اضافہ ضرور کریں، کمی نہ کریں، اور اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا نہ کریں، اور جن گناہوں میں مبتلا ہیں عذاب آنے سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کر لیں، اور معلوم نہیں کب گرفت ہو جائے، اس لیے فوراً توبہ کر لیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے عذاب کا ارادہ کرے، اسے ہلاک کرنے کا ارادہ کرے، تو پھر وہ عذاب ٹل نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں جو اللہ کے عذاب کو روک سکے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر کو اور امید کو۔ یعنی یہ بجلی آتی ہے جس سے لوگوں میں ڈر بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی پیدا ہوتی ہے۔ ڈر تو اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں یہ بجلی گر نہ جائے اور نقصان نہ پہنچا دے، تو گر کر نقصان پہنچانے کا خوف ہوتا ہے، اور امید بارش سے نفع اٹھانے کی امید ہوتی ہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے، تو بعض لوگوں کو خوف ہوتا ہے، جیسے مسافر جب سفر میں ہو تو انہیں بارش سے خوف ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو فائدے کی امید ہوتی ہے، جیسے کاشتکار۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش ہوتی ہے تو بعض اوقات ہماری حالت ایسی ہوتی ہے کہ بارش سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہم ایسی جگہ پر ہوتے ہیں، ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ بارش ہمیں پریشان کر دیتی ہے، ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بارش سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر کو اور امید کو۔
وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بھاری بدلیاں اٹھاتا ہے، بھاری بھاری بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اللہ انہیں اٹھاتا ہے اور چلاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور گرج اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے، اللہ تعالی کی خوبی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ الرعد کا معنی گرج۔ گرج کیا ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا گرج یعنی بادل سے جو آواز ہوتی ہے یہ مراد ہے، اور یہاں فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، گرج تسبیح کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، بحمدہ، اللہ کی حمد کرنے کے ساتھ۔ تو تسبیح سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ آواز کا پیدا ہونا، زوردار آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کا پیدا ہونا یہ اللہ رب العالمین جو خالق ہے، قادر ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اس کے وجود کی یہ دلیل ہے کہ اس آواز سے اللہ تعالی کی قدرت یاد آتی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ رعد کی تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اس آواز کو سن کر اللہ کے بندے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بادل پر مقرر ہے، اس کو چلاتا ہے، تو وہ فرشتہ تسبیح کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے اس کے ڈر سے، یعنی اللہ کی ہیبت و جلال سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ کڑک بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو اس کڑک کو ڈالتا ہے جس پر چاہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بجلی کو ڈال دیتا ہے اور وہ بجلی سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ زوردار کڑک ہوتی ہے اور پھر بجلی گرتی ہے، ایسے لوگوں پہ بجلی گرتی ہے کہ اس وقت وہ اللہ کی شان کے بارے میں بکواس کر رکھے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ صواعق اس کا واحد ہے صاعقہ، یہ صاعقہ کی جمع ہے۔ صاعقہ وہ شدید آواز ہے جو آسمان و زمین کے درمیان سے اترتی ہے، پھر اس میں آگ پیدا ہو جاتی ہے یا عذاب یا موت، اور وہ اپنی ذات میں ایک ہی چیز ہے، اور یہ تینوں چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی بارش ہو رہی ہوتی ہے، بڑی شدت کی بارش ہوتی ہے، بجلیاں چمکتی ہیں اور گرج بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی زوردار آواز ہوتی ہے، اس کے ساتھ زوردار بجلی بھی ہوتی ہے، اور اتنی خوفناک آواز ہوتی ہے کہ انسان ہل جاتا ہے، اسے صاعقہ کہتے ہیں۔ جب ایسی شدید آواز پیدا ہوتی ہے تو وہ بجلی جب گرتی ہے تو اس میں آگ ہوتی ہے، اور وہ آگ عذاب بن کر آتی ہے یا لوگوں کی ہلاکت کا وہ سبب بنتی ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ایک نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے صحابہ کرام میں سے ایک گروہ کو بھیجا۔ انہوں نے اس کو دعوت دی، کہنے لگا محمد کا رب کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا تانبے کا؟ مسلمانوں کو یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا اور صحابہ کرام کو یہ بات بہت گراں گزری۔ انہوں نے واپس ہو کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ایسا بڑا کافر، کالا دل، سرکش دیکھنے میں نہیں آیا،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس پھر جاؤ۔ اس نے پھر وہی گفتگو کی اور اتنا اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر کے ایسے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے دیکھا ہے نہ پہچانا۔ یہ حضرات پھر واپس ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کی خباثت تو اور ترقی پر ہے، یہ تو اور ناپاک ہو گیا، اور زیادہ بکواس کر رہا ہے۔ فرمایا پھر جاؤ۔ حکم کی تعمیل کے لیے پھر گئے۔ جس وقت اس سے گفتگو کر رکھے تھے اور وہ ایسی ہی سیاہ دلی کی باتیں بک رہا تھا، ایک بادل آیا، اس سے بجلی چمکی، کڑک ہوئی اور بجلی گری، اور اس بجلی نے اس کافر کو جلا دیا۔ یہ صحابہ کرام وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں صحابہ کرام کی ایک اور جماعت ملی۔ وہ کہنے لگے کہیے وہ شخص جل گیا؟ ان حضرات نے کہا آپ صاحبوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی آئی ہے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور اللہ کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، اس حال میں کہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ عامر بن طفیل نے اربد بن ربیعہ سے کہا کہ محمد کے پاس چلو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انہیں باتوں میں لگاؤں گا، تو پیچھے سے تلوار سے حملہ کرنا۔ یہ مشورہ کر کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور عامر بن طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ بہت طویل گفتگو کے بعد کہنے لگا اب ہم جاتے ہیں اور ایک بڑا لشکر جرار آپ پر لائیں گے جو آپ سے جنگ کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا آیا۔ باہر آ کر اربد سے کہنے لگا تو نے تلوار کیوں نہیں ماری؟ اس نے کہا جب میں تلوار مارنے کا ارادہ کرتا تھا تو درمیان میں آ جاتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے نکلتے وقت یہ دعا فرمائی، اللہم اکفیہما بما شئت۔ جب یہ دونوں مدینہ شریف سے باہر آئے تو ان پر بجلی گری، اربد جل گیا اور عامر بھی اسی راستے میں بہت بدتر حالت میں مرا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس موقع پر آیت نازل ہوئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک ساتھ کئی واقعات ہو جاتے ہیں اور ایک آیت سارے واقعات کا جواب دیتی ہے اور سارے واقعات کا وہ شان نزول بنتی ہے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی کا پکارنا سچا ہے، اسی کی عبادت سچی ہے، یعنی اس کی توحید کی شہادت دینا اور لا الہ الا اللہ کہنا یہی سچا ہے۔ اور یہ معنی بھی ہے کہ وہ دعا قبول کرتا ہے اور اسی سے دعا کرنا حق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھ کر اس سے کچھ مانگنا، یہ باطل ہے اور یہ شرک ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، یعنی خدا سمجھ کر، الہ معبود سمجھ کر پکارتے ہیں، جس طرح کفار جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی سے مانگنا اس وقت شرک ہے جب اسے الہ سمجھ کر مانگا جائے۔
تو ایسے مانگنے کی بڑی مذمت ہے۔ لیکن اگر اللہ کا بندہ سمجھا جائے اور اسے وسیلہ ذریعہ سمجھا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ حقیقی طور پر دینے والا اللہ تعالی ہے، یہ ذریعہ ہے، تو مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بیماری کا علاج کراتا ہے، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کی دوائی ایک وسیلہ ہے۔ اسی طرح ہم اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دعائیں کراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے وسیلے سے ہماری مشکلات آسان فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بدر کے میدان میں فرشتے نازل ہوئے، مدد تو اللہ نے فرمائی، لیکن اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ فرشتے تھے، فرشتوں نے مومنین کی مدد فرمائی۔ لہذا جو آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں پر چسپا کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں بلکہ خارجیوں کا طریقہ ہے، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا کتا ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہوں گے اور یہ جہنم کے کتے ہیں، جنہیں حدیث پاک میں ساری مخلوق میں سب سے بدتر کہا گیا کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں یہ مومنین پر چسپا کرنا، مشرکین کے بارے میں جو آیتیں ہیں یہ مسلمانوں پر چسپا کرنا، یہ خارجیوں کا طریقہ ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رہے کہ کسی مسلمان پر شرک کا الزام لگانے سے آدمی خود اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ مسلمان پر شرک کا الزام لگایا جائے تو شرک کا الزام پلٹ کر الزام لگانے والے کے اوپر آتا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل ہے، جسے جاننے کے لیے شرک کی حقیقت کتاب CD کیسٹ آپ ملاحظہ فرمائیں اور معیار ہدایت کتاب کا مطالعہ کریں۔ والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتے ہیں اور خدا سمجھ کر انہیں پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے، لیبلغ فاہ، کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرتی ہے۔ وما ہوا ببالغہ کے معنی ہے کہ پانی خود اٹھا کر پیے نہیں، صرف پانی کے سامنے ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھ جائے تو وہ پانی ہرگز خود بخود اس کے منہ میں نہیں پہنچے گا۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، تو ہتھیلیاں پھیلانے اور بلانے سے پانی کنویں سے نکل کر اس کے منہ میں نہ آئے گا، کیونکہ پانی کو نہ علم ہے نہ شعور جو اس کی حاجت اور پیاس کو جانے اور اس کے بلانے کو سمجھے اور پہچانے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کوئی کنویں کے کنارے بیٹھ جائے، ہتھیلیاں پھیلائے اور پانی کو بلائے تو پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا، کیونکہ پانی کو علم بھی نہیں ہے، شعور اور سمجھ بھی نہیں ہے۔ پانی اس کی حاجت کو اور پیاس کو نہیں جان سکتا اور اس کے بلانے کو سمجھ نہیں سکتا، پہچان نہیں سکتا، اور نہ پانی میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور اپنے مقتضائے طبیعت کے خلاف اوپر چڑھ کر بلانے والے کے منہ میں پہنچ جائے۔ یعنی پانی کی طبیعت یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، تو اپنی طبیعت کے خلاف وہ اوپر چڑھ جائے، اپنی جگہ سے حرکت کرے اور بلانے والے کے منہ میں پہنچ جائے، اس کی بھی پانی میں قدرت نہیں۔ یہی حال بتوں کا ہے، جنہیں بت پرست خدا سمجھتے ہیں، الہ سمجھتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں،
اور اللہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ نہ ان بتوں کو بت پرستوں کے پکارنے کی خبر ہے، نہ ان کی حاجت کا شعور، نہ وہ ان کے نفع پر کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ عبادت پر صلہ دیتا ہے، نافرمانی کی جائے تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے۔ ان بتوں کی پوجا کی جائے تو یہ بت پوجا پر کوئی صلہ نہیں دے سکتے، اور پوجا نہ کی جائے تو یہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب آیت سجدہ ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ریکارڈنگ میں قرآن پاک کی تلاوت سنیں، ترجمہ سنیں تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، اور جو نماز کی شرائط ہیں وہ یہاں بھی بجا لانا ضروری ہے۔ نیت بھی ہو کہ میں سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، 3 دفعہ کم از کم کہیں سبحان ربی الاعلی، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں اور سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو جائیں، یہ افضل ہے۔ بیٹھے بیٹھے بھی سجدے میں جا سکتے ہیں اور سجدہ کر کے بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ ایک ساتھ اگر ایک سے زائد سجدے کرنے ہوں تو افضل یہ ہے کہ ہر سجدہ کرنے سے پہلے کھڑے ہوں اور کھڑے کھڑے سجدے میں جائیں اور سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ بیٹھے بیٹھے ایک سجدہ کریں، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں، پھر دوبارہ سجدہ کریں۔ اس طرح ایک ساتھ کئی سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت میں جب جائیں تو ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے، ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، ثنا نہیں پڑھنی، اور اسی طرح سجدہ تلاوت کرنے کے بعد اتحیات نہیں پڑھنی، سلام نہیں پھیرنا، صرف اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرنا ہے اور سجدہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ جانا ہے۔ آئیے ہم آیت سجدہ کو سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی سے خواہ مجبوری سے۔ خوشی سے مراد یہ ہے کہ مومن جب سجدہ کرتے ہیں تو خوشی سے کرتے ہیں، اور مجبوری سے مراد یہ ہے کہ منافق اور کافر جو سجدہ کرتے ہیں وہ مجبوری سے کرتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالی کو مانتا ہی نہیں ہے، ایسا کافر، اور وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہی نہیں کرتا، تو وہ مرتے وقت اللہ رب العالمین کو سجدہ کرنا چاہے گا۔ وہ کل بروز قیامت مجبوری سے اللہ کے حضور جھکنا چاہے گا۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے ہر صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سائے بھی ان کے ساتھ ان کے تابع ہو کر سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت زجاج علیہ رحمہ نے فرمایا کہ کافر غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ سایوں میں ایسی سمجھ پیدا کر دے کہ وہ اس کو سجدہ کریں۔ یعنی ایک مفسر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چاہت پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ سائے میں ایسا فہم، ایسی سمجھ پیدا کر دے کہ سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہو۔ بعض نے کہا کہ سجدے سے سائے کا ایک طرف سے دوسری طرف مائل ہونا ہے، اور سورج کے بلند ہونے کے وقت اور سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ سائے کا لمبا ہونا اور چھوٹا ہونا مراد ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر چیز اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے۔ اس کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے گئے کہ ہر چیز آسمان و زمین اور اس میں موجود تمام اشیاء، تمام مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، سوائے سرکش جن اور سرکش انسانوں کے۔ تو سجدے سے مراد ہے فرما برداری، اور ہر ایک کا سجدہ اس کی شان اور اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ قل من رب السماوات والارض، آپ فرمائیے آسمان و زمین کا رب کون ہے؟
قل اللہ، آپ خود ہی فرمائیے اللہ، قل آپ فرمائیے افاتخذتم من دونہ اولیاء، تو کیا اس کے سوا تم نے وہ دوست بنا لیے ہیں لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو خود اپنا بھلا اور نقصان نہیں کر سکتے؟ یعنی تم نے بتوں کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا، جب ان کا حال یہ ہے کہ یہ خود اپنا نقصان اور نفع نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے، اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو ایسوں کو خدا سمجھنا، الہ اور معبود سمجھنا، اور خالق، رزاق، رازق، قوی اور قادر رب کو چھوڑنا انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا برابر ہو جائیں گے اندھا اور دیکھنے والا؟ یعنی یہ دو شخص ہیں، ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اندھے سے مراد کافر ہے، دیکھنے والے سے مراد مومن ہے۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، یا کیا برابر ہو جائیں گی اندھیریاں اور اجالا؟ اندھیریوں سے مراد کفر ہے اور اجالے سے مراد ایمان ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں خلقوا کا خلقہ، جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا، فتشابہ الخلق علیہم، تو انہیں ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا، اور اس وجہ سے حق ان پر مشتبہ ہو گیا اور وہ بت پرستی کرنے لگے۔ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ جن بتوں کو وہ پوجتے ہیں اللہ کی مخلوق کی طرح کچھ بنانا تو کجا، وہ بندوں کی مصنوعات کے مثل بھی نہیں بنا سکتے، عاجز محض ہیں۔ ایسے پتھروں کا پوجنا عقل و دانش کے بالکل خلاف ہے۔ یعنی اس میں یہ تنبیہ کی گئی، کیا ان کے جھوٹے خداؤں نے، بتوں نے ایسی چیزیں بنائی ہیں جیسی اللہ نے بنائی ہیں؟ یعنی ان کے جھوٹے خداؤں نے آسمان بنایا ہو، اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کی طرح زمین بنائی ہو، انسان، جن، پودے اور اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہوں، جب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ان کے جھوٹے خداؤں نے وہ چیزیں بھی نہیں بنائی جو انسان بنا لیتا ہے۔ یہ تو بالکل ہی کسی چیز پر قادر ہی نہیں ہے۔ ایسوں کو خدا سمجھنا کتنی بے وقوفی ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، آپ فرمائیے اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ جو مخلوق ہونے کی صلاحیت رکھے اس سب کا خالق اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، تو دوسرے کو شریک عبادت کرنا عاقل کس طرح گوارا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالی نے ہر مخلوق کو پیدا فرمایا، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، تو اللہ کے سوا کسی کو معبود ماننا کیسی جہالت ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے، سب اس کے تحت قدرت اور اختیار ہیں۔ اللہ کو سب پر قدرت ہے اور سب پر اللہ کو اختیار ہے۔ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فسالت اودیۃ بقدرها، تو نالے اپنے اپنے لائق بہہ نکلے، یعنی وادیاں بارش کی وجہ سے بہنے لگیں، وادیوں میں پانی جمع ہو گیا اور پانی بہنے لگا۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، تو پانی کی رو اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا لائی۔ جب پانی تیزی سے بہتا ہے تو بہتے ہوئے پانی پر
ابھرا ہوا جھاگ پیدا ہو جاتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ، اور جس پر آگ دہکاتے ہیں زیور او متاعن یا اور اسباب بنانے کو، زبد مثلہ، اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے اور پانی گلیوں میں وادیوں میں تیزی سے بہہ رہا ہوتا ہے تو اس پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح سونا یا چاندی، سونے اور چاندی کے ذریعے زیورات بنانے کے لیے سونے کو پگھلایا جاتا ہے، جب وہ پگھل جاتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ آتا ہے۔ اسی طرح لوہے اور پیتل اور تانبے سے سامان بنانے کے لیے ان کو پگھلایا جاتا ہے تو ان کے اوپر بھی جھاگ آ جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالی بیان فرماتا ہے حق اور باطل۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ حق اور باطل کی یہی مثال ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جھاگ تو پھک کر دور ہو جاتا ہے۔ آپ نے پانی کے اوپر جھاگ دیکھا ہوگا، اچانک سے وہ غائب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لوہے، پیتل، تانبے، سونے چاندی کو جب گرم کیا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے جھاگ کے ذریعے تو پورا میل جمع ہو جاتا ہے، جھاگ کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ جو لوگوں کے کام آئے زمین میں رہتا ہے۔ ایسے ہی باطل اگرچہ کتنا ہی ابھر جائے اور بعض اوقات اور بعض حالات میں جھاگ کی طرح حد سے اونچا ہو جائے، مگر انجام کار مٹ جاتا ہے، اور حق اصل شے اور جوہر صاف کی طرح باقی و ثابت رہتا ہے۔ یعنی جس طرح لوہے پر اور چاندی اور سونے اور پیتل اور تانبے کو جب پگھلایا جاتا ہے اس پر جو جھاگ آتا ہے وہ جھاگ پھینک دیا جاتا ہے، اصل چیز باقی رہتی ہے۔ اسی طرح پانی کے اوپر جو جھاگ آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اصل جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ حالانکہ کبھی کبھی جھاگ اتنا آ جاتا ہے کہ اصل چیز نظر نہیں آتی، تو ایسے ہی کبھی کبھی باطل اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ اس میں حق دبا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن آخر کار فتح جو ہے وہ حق کی ہے اور باطل مٹنے کے لیے ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے حسنہ ہے، بھلائی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حسنہ بھلائی سے مراد جنت ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اور جنہوں نے اللہ کا حکم نہ مانا اور کفر کیا، اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا ان کی ملک میں ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر پر مرے، اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو ایسا گھبرائیں گے کہ اگر ساری زمین کی دولت بلکہ اس جیسی اور دولت بھی ان کے پاس ہوتی تو جان چھڑانے کے لیے دے دیتے، مگر وہ دینا قبول نہ کیا جاتا۔ یعنی آخرت میں جان اسی کی بچے گی جو اللہ پر ایمان لایا اور جس نے اللہ کو راضی کیا۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی ہیں جن کا برا حساب ہوگا، کہ ہر کام پر ان کی پکڑ کی جائے گی، ہر امر پر مواخذہ کیا جائے گا اور اس میں سے کچھ نہ بخشا جائے گا۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ،
اور کیا ہی برا بچھونا، یعنی جہنم کیا ہی برا بچھونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ سورہ رعد کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ یہاں بہت ساری نصیحتیں ہیں، اس میں یہ بھی ایک نصیحت ہے کہ ہمیں حق کا دامن تھامنا چاہیے، چاہے بظاہر یہ محسوس ہو کہ حق مغلوب ہو گیا اور باطل غالب آ گیا، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ باطل وقتی طور پر غالب آتا ہے، حقیقتاً باطل مٹنے والی شے ہے۔ اللہ تعالی حق ہی کو قائم رکھتا ہے، ثابت رکھتا ہے، اور آخر کار فتح حق ہی کی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا، اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے اور حق کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ اللہ